کوئی نہیں نکال سکتا، کوئی نہیں نکال سکتا۔ وہ کون ہے جو تیرا پانی نیچے لے جائے اوپر لا کر دکھاؤ، یہ اللہ کہتا ہے، سورہ ملک کے اندر ہے نا، چیلنج کر رہا ہے نا اللہ۔ تو اس اللہ کے آگے میں بیٹھا سب کچھ کر رہا ہوں، جو میرا دل چاہتا ہے میں کرتا جاؤں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ شتر بے مہار، جھوٹ بولوں، فراڈ کروں، جیسے چائے ملے ویسے کھاتا رہوں، تو یہ وہ دھاگے میں ہم لپٹ رکھے ہیں، نہ باپ کی عزت نہ ماں کی عزت، الا ماشاءاللہ کوئی ہوگا جس کو یہ سعادت ہے، ورنہ تو ایسے لوگ بھی ملے ہیں وہ جو کہتے ہیں یار بڈھا نہ مردہ نہ جان چھوڑتی ہے، عذاب بنیا پیا، باپ کے لیے کہتے ہیں، ماں کو مارتے ہیں۔ اللہ اکبر، نہ کرو ایسا، کبھی باپ کو ایسے کر کے پیسے نہ دینا، کوشش کرنا ایسے جانا، ایسے کر کے ایسے کرنا کہ تاکہ باپ اوپر سے اٹھائے، یہ نہیں ابا کتنے پیسے ہے، ابا ہن تو روز راہ بنایا ہے، اے پڑھو ہن نے میرے کو لے گئے جی پیسے۔ تجھے پتہ ہے اسلام کیا کہتا ہے؟ تو بھی، تیرا بیٹا بھی، تیرا مال بھی تیرے باپ کا، جو تو نے کمائی کی ہے، تو نے کمائی کی ہے، وہ اللہ کہتا ہے تیرے باپ کا ہے، تیرا بیٹا چھین لے تو لے نہیں سکتا۔ اور یاد رکھنا والدین کی عزت نہ کرنے والے اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک وہ دنیا میں ذلیل نہیں ہوگا، یہ یاد رکھنا۔ دو بندوں کو، اللہ کہ وہ معافی مانگے اللہ سے، دو بندوں کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ دنیا میں ذلیل اور رسوا نہ ہو جائے۔ ایک فحاشی پھیلانے والا، اب کوئی بھی جس صورت میں بھی ہے، چاہے کوئی اینکر ہے، چاہے کوئی ایڈورٹائزمنٹ کمپنی ہے، چاہے میں ہوں یا آپ ہیں، واٹس ایپ یا فیس بک، جو چیز آئی سینڈ کر دی، جو چیز آئی آگے بھیج دی، ہاں جی، نعوذ باللہ کیا گندگی گھلی ہوئی ہے۔ کھولو، بندہ قرآن پڑھتا ہوتا ہے، اللہ کی قسم اسی وقت کو گندی تصویر آ جاتی ہے، ایسا سسٹم بنایا ہے، استغفر اللہ من ذالک۔ یہ کیا ہے سارا؟ انہوں نے تمہارے مزاج کو سمجھا، یہود و نصارہ نے، کہ جب تک مسلمان کو بغیرت نہیں بناؤ گے ہم ان پر غلبہ نہیں پائیں گے۔ یہ تو ٹوٹی تلواروں سے، بھوکے پیٹوں سے سپر طاقتیں توڑنے والے لوگ ہیں۔ صرف ان کے اندر دو حیائیں تھیں، ایک اللہ رسول کی حیا تھی اور ایک آنکھوں کی حیا تھی، کوئی ان پر غلبہ نہیں پا سکتا تھا۔ پایا؟ یہود و نصارہ نے پھر تحقیق کی کہ یار کون سی قوت ہے ان کے پاس، انہوں نے بولا کچھ بھی نہیں، بھوکے صحراؤں میں رہتے ہیں پھر بھی ہمیں برباد کر دیتے ہیں، ہمارے خیمے چھوڑ کے ہمارے ہاتھیوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ ٹوٹی تلواروں سے اللہ کی مدد آتی ہے، جب تم فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری مدد کو اتریں گے قطار در قطار، یہی ہے نا شعر، اسی طرح ہے نا، مجھے نہیں پڑھنا آتا تو کرو نا پیدا، تیرے بس میں ہے نا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے کسی کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں نہ ڈالا۔ اللہ کہہ رہا نا، میں اللہ کی، بیٹا آپ کرسی پہ بیٹھ جائیں نا، آپ تنگ ہوتے ہیں، ہاں چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے جائے۔ اللہ نے کسی کی طاقت سے زیادہ اس پہ بوجھ نہیں ڈالا، صرف اپنے آپ کو صاف کر لو، معاملہ سیدھا ہوتا جائے گا۔ دیکھو نا، بدبو اگر اپنے آپ سے ہی آتی ہے تو آدمی کو کراہت آنی شروع ہو جاتی ہے۔ دعا کرو اللہ ہمارا ضمیر جگا دے کہ گناہوں کی بدبو ہمیں آنی شروع ہو جائے، ہمیں یہ گناہوں کی گندگی نظر آنی شروع ہو جائے، ہمارے ناک میں آنی شروع ہو جائے اس کی۔
جب میں اس کو دھوؤں گا تو پھر میرا رب تیری مدد کرے گا۔ اس کو دھونے کا کیا ہے؟ استغفار۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے اوے ریگ مار ماریا کرو اپنے آپ نوں۔ استاد جی ریگ مار کی ہوتا ہے؟ ریگ مار تو چھل دے گا سارا جسم، جانتے ہیں ریگ مار؟ جو لوہے کو لگاتے ہیں پلین کرنے کے۔ انہوں نے بولا کہ یہ استغفار کا ریگ مار اپنے آپ کو مارو، زنگ لگا ہوا ہے، گندگی چمٹی ہوئی ہے، ہاں جی استغفار پڑھو، یہ بیماریاں یہ سارا کچھ دور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں معاف کرے۔ بس اللہ میرا بھائی دعا مانگو، اللہ حرام سے بچائے، اللہ سے مانگا۔ چھوٹی سی دعا ہے، نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بتائی تھی، یاد کر لو اس کو، اپنی نیت بھی کرو، دوسروں کی بھی نیت کرو، ملک کی بھی نیت کرو۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ واللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس کو پڑھے گا احد کے پہاڑ کے برابر بھی اگر اس پر قرضہ ہوگا تو اللہ اتار دے گا۔ احد کا پہاڑ دیکھا 11 کلومیٹر ہے، ہاں جی، تو سونا خیرات کر دے بندہ، ہے اتنا سونا؟ تو اس لیے میرا بھائی اس دعا کو پڑھو، اس سے اللہ نیت کرو کہ اللہ حلال دے، وہ حلال دے گا۔ نیت ہے کہ آن دے اسے رہ تک کی جاسی، ایسا کہتے ہیں نا، اور ذرا دیکھی جاسی ہو یار کتنے سے کتنے پہنچ گئے تو حالی آرام حال لے کے بیٹھا ہے۔ یقین جانے میرے کچھ اپنے تھے، اللہ ان سب کو معاف کر دے، کوئی نہیں بچا ان میں سے۔ اتنی تھی جوانیاں تھی تو مجھے اس نے کہنا ایسے، اس نے گھڑی پہنی ہونی، نئی راڈو گھڑی آئی تھی اس وقت، وہ میرا خیال 30-33 ہزار روپے کی تھی، سونے کی انگوٹھی پہنی ہونی۔ اس نے مجھے کہنا او یار اقبال تو بس ایڈیاں چکراں چ پیا ہے، اے دیکھ پمپ بھی نہیں، فلان پمپ چو انی آمدن آتی ہے، فلان چو ایسے کام لگا۔ اللہ کی قسم نشان نہیں بچا، نام لینے والا کوئی نہیں۔ حرام اللہ کہتا ہے میں سود کو مٹا کر رہوں گا۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں سود کو مٹا کر، یہ تم جو بیلنس لیتے ہو نا، بیلنس ہاں جی ایڈوانس جو ہے اس میں بھی آپ سود دیتے ہو نا، 20 روپے کا بیلنس تو کتنے کٹے گیا؟ 3 روپے 15 پیسے، 3 روپے سود، کیسا کہ تمہارے خون کے اندر شامل کیا۔ آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ لوگ نام بدل بدل کے سود لیں گے، نام بدل بدل کے سود لیں گے۔ جو بچے گا اللہ اس بچائے گا، ہاں جو بچے گا، لیکن وہ اس کے دھوئیں سے متاثر ضرور ہوتا، کدھر نہ کدھر ٹچ ہو سی ہو، لیکن وہ نیت کے بارے میں ہے کہ تو بچتا ہے، اگر پھنس گیا ہے تو اللہ تجھے بچائے گا۔ اگر تیری نیت یہ جو قرضہ کسی کا دینا ہو نا، اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو دل سے اس کی تمنا ہو کہ یا اللہ میں نے قرضہ اس کا دینا ہے، اللہ اس کا بندوبست کر دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں اس کے مرنے کے بعد بھی اللہ اس کا بندوبست کر دیتا ہے، اس کے اہل و بار، اس کے دوست یار اس کے لیے مانگ کر اس کا قرضہ اتار دیتے ہیں۔ وہ قرضہ شہید کو بھی معاف نہیں ہے۔ 1 روپیہ دینا کسی کا یا 1 کروڑ دینا ہے، دعا مانگو اللہ سے، راتوں کو اٹھو کہ یا اللہ میری موت سے پہلے مجھے توفیق، یا اللہ میرا قرضہ اتار، یا اللہ میرا قرضہ اتار دے۔ صحابی پوچھتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرضے سے بڑی پناہ مانگتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جب آدمی مقروض ہوتا ہے پھر جھوٹ بولتا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ تو اس لیے دعا مانگا کرو، اللہم انی اعوذ بک، 8 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگا کرو، 8 چیزوں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہوئے، دیکھا امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے افسردہ، بڑے غمگین بیٹھے، درد نیچے کی بر رو رہے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ امامہ خیریت؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تباہ ہو گیا کاروبار، سست ہو گیا ہوں، بزدل ہو گیا ہوں، قرضہ چڑھ گیا ہے، مال و اسباب تباہ ہو گیا ہے۔ آپ سے فرمایا میں تجھے چند کلمے سکھاتا ہوں، تعویذ نہیں دیا، میں سکھاتا ہوں، اس کو صبح شام پڑھا کرو، اللہ تیرے معاملہ صحیح کر دے گا۔
یہ نبی کی بات بتا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، کسی ملا پیر کی نہیں کہ خواب ہی آیا مینو انج کر لے۔ خوابوں والا دین سے نکلو، حقیقی دین پر آ جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر آ جاؤ، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر آ جاؤ، تمہارے معاملہ سیدھے ہو جائیں گے۔